پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کالعدم بلوچ لبریشن BLA نے دارابولان میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین کو روک کر مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ سیکورٹی ذرائع نے ٹرین پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شدت پسندوں نے منگل کو ڈاڈر کے مقام پر ٹرین پر حملہ کیا اور وہاں واقع ایک سرنگ میں اسے روک کر مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ دوسری جانب BLA کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ یرغمالیوں میں تمام افراد سرکاری ملازمین ہیں جن کا تعلق سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہے۔ BLA گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ بلوچستان میں متحرک ہے، لیکن حالیہ برسوں میں عسکریت پسند تنظیم اور اس کے زیر گروہ مجید بریگیڈ کے حملوں میں وسعت اور شدت نظر آئی۔ پاکستان نے گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں BLA کی ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا۔ خیال رہے BLA پر پہلے ہی پاکستان اور امریکہ پابندی عائد کر چکے ہیں۔ بلوچستان میں عسکریت پسندی کی ابتدا بلوچستان کے پاکستان کے الحاق کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، جب ریاستی قلات کے پرنس کریم نے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس کے بعد 1960 کی دہائی میں جب نوروز خان اور ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت بھی صوبے میں ایک چھوٹی عسکریت پسند تحریک اٹھی تھی۔ سلیگ ہریسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس تحریک کے پیچھے شیر محمد عرفی جنرل شیروپ مری تھے، جو کارل مارکس کے نظریات کے پیروکار تھے۔ بلوچستان میں منظم اور ایک فلسفے کے تحت عسکریت پسندی کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا، جب بلوچستان کی پہلی منتخب اسمبلی اور حکومت کو معطل کیا گیا۔ اس وقت سردار عطا اللہ مینگل صوبے کا وزیر اعلیٰ اور میر غوث بخش بزنجو گورنر تھے، جن کا تعلق نیشنل عوامی پارٹی سے تھا۔ اس وقت بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی قیادت میں نواب خیر بخش مری اور شیر محمد عرف شیروف مری کے نام سے سرپرست تھے۔ ان دنوں بھی BLA کا نام منظر عام پر آیا تھا۔ بلوچستان کی پہلی اسمبلی اور حکومت کو صرف 10 ماہ میں برطرف کر دیا گیا تھا اور غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل اور نواب خیر بخش مری سمیت نیشنل عوامی پارٹی کے کئی سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کر کے ان پر حکومت کے خلاف سازش کا مقدمہ چلایا گیا تھا، جیسے حیدرآباد سازش کیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اقرا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس اور بین الاقوامی تعلقات عامہ کے پروفیسر ڈاکٹر رضوان زیب فرائیڈے ٹائمز اخبار میں اپنے مضمون دی روٹس آف ریزنٹمنٹ میں لکھتے ہیں کہ صوبے میں حکومت کی برطرفی کے 6 ہفتے بعد حکومتی فورسز اور قافلوں پر حملے شروع ہو گئے تھے۔ 18 مئی 1973 کو ایک حملہ ہوا جب تندوری کے مقام پر دیر اسکاؤٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ عسکریت پسندوں کی خاص طور پر موجودگی ساراوا، جالاوا اور مری بگٹی ایریا میں تھی۔ ان کے مطابق جولائی 1974 تک عسکریت پسند کئی سڑکوں کا کنٹرول حاصل کر چکے تھے اور ملک کے دوسرے علاقوں سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ صحافی اور تجزیہ نگار شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ قلات اور خضدار سے لے کر لسبیل تک وسطی بلوچستان میں مینگل حاوی تھے۔ منظرنامے میں اس وقت تبدیلی آئی جب پاکستان ایئر فورس نے 3 ستمبر 1974 کو چمالنگ پر حملہ کیا، جس میں 125 عسکریت پسند ہلاک ہو گئی اور 900 کے قریب افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کی برطرفی اور فوجی امیر ضیاء الحق کی جانب سے اقتدار پر قبضے کے بعد بلوچ قوم پرست رہنماؤں سے مذاکرات کے نتیجے میں مسلح بغاوت کے خاتمے کے بعد BLA بھی پس منظر میں چلی گئی۔ BLA کا دوسرا جنم کب ہوا؟ نواب خیر بخش مری افغانستان چلے گئی۔ ان کے ساتھ مری قبائل کے افراد کی بھی ایک بڑی تعداد نے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ نواب خیر بخش مری وہاں حق توار کے نام سے اسٹڈی سرکل چلاتے تھے۔ بعد میں جب افغانستان میں طالبان حکومت آ گئی تو وہ پاکستان واپس آ گئی اور انہوں نے یہاں بھی حق توار اسٹڈی سرکل کا سلسلہ شروع کر رکھا، جس سے متاثر ہو کر کئی نوجوان اس میں شامل ہوئے، جن میں استاد اسلم اچو بھی شامل تھے، جو بعد میں BLA کے کمانڈر بنے۔ سن 2000 سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری تنصیبات اور سیکورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن صورتحال اس وقت سنگین ہوئی جب دسمبر 2005 میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے کولو کے دورے کے دوران راکٹ داغے گئی اور اس کے بعد فرنٹیئر کور کی ایک ہیلی کاپٹر پر مبینہ طور پر فائر کی گئی۔ کولو نواب خیر بخش مری کا آبائی گاؤں ہے اور یہاں جلسہ عام میں جب مشرف پر حملہ ہوا تو اس کے بعد وہاں آپریشن کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت نواب خیر بخش مری کے افغانستان میں مقیم بیٹے بالاچ مری کا نام BLA کے کمانڈر کے طور پر سامنے آنے لگے۔ نواب اکبر بگٹی جب پہاڑوں پر گئے تو بالاچ مری ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔
سن 2006 میں حکومت پاکستان نے BLA کو کالعدم تنظیموں کے فہرست میں شامل کر دیا اور حکام کی جانب سے نواب خیر بخش مری کے بیٹے بالاچ مری کو BLA کا سربراہ قرار دیا جاتا رہا۔ 21 نومبر 2007 کو بالاچ مری افغانستان میں ایک سڑک کے قریب ایک مبینہ آپریشن کے دوران مارے گئی۔ بالاچ مری کی ہلاکت کے بعد پاکستانی حکام کی جانب سے برطانیہ میں مقیم ان کے بھائی نوابزادہ ہربیار مری کو BLA کا سربراہ قرار دیا جانے لگا، تاہم ہربیار مری کی جانب سے ان دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا گیا تھا۔ BLA کی قیادت سرداروں سے متوسط طبقے تک کیسے پہنچی؟ بالاچ مری کی ہلاکت کے بعد BLA کی قیادت کے حوالے سے نواب خیر بخش مری کے بیٹے ہربیار مری کا نام آتا تھا اور انہیں لندن میں گرفتار بھی کیا گیا، لیکن بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ اسی عرصے میں ہربیار مری اور ان کے چھوٹے بھائی مہران عرف زامران مری میں اختلافات کی خبریں سامنے آنے لگی، جس کے بعد مہران نے اپنی راہیں الگ کر دی اور BLA کی قیادت سردار مری خاندان سے متوسط طبقے کے نوجوانوں کے پاس آ گئی۔ ان نوجوانوں میں سرفہرست استاد اسلم عرف اچو تھے، جو مجید بریگیڈ اور فدائی مشنز میں جدت اور شدت کی بڑی وجہ بنے، اور وہ بلوچ شدت پسندوں کو پہاڑوں سے شہرت بالخصوص کراچی تک لے گئی۔ BLA کی جانب سے اگست 2018 میں سب سے پہلے جس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی وہ خود اسلم بلوچ کے بیٹے نے ضلع چاغی کے ہیڈ کوارٹر دال بندین کے قریب کیا تھا، جس میں چینی کمپنی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ سن 2013 میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کا قیام عمل میں آیا اور بلوچستان بالخصوص گوادر بندرگاہ کو اس کا حصہ بنایا گیا۔ اس کے بعد مسلح جماعتوں نے چینی مفادات کو اپنا ہدف بنانا شروع کر دیا۔ مجید بریگیڈ کی خودکش بمباروں نے سن 2018 میں کراچی میں چینی قونصلیٹ کو نشانہ بنایا اور اسی سال دسمبر میں قندھار میں اسلم اچو ایک حملے میں ہلاک ہو گئی۔ استاد اسلم کی ہلاکت کے بعد قیادت بشیر زیب کے پاس آئی، جو BSO کے چیئرمین رہ چکے تھے۔ ان کی قیادت میں بھی فدائی حملوں کا سلسلہ جاری رہا اور اس میں خواتین کی شراکت بھی نظر آنے لگی۔ سن 2019 میں گوادر میں واقع پرل کنٹیننٹل ہوٹل پر حملہ کیا گیا اور 2020 میں کراچی میں واقع پاکستان سٹاک ایکسچینج پر فدائی حملہ کیا گیا۔ 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں شار بلوچ نامی خاتون چینی کنفیوشس سینٹر کے اساتذہ پر خودکش حملہ کیا۔ بشیر زیب کی قیادت میں جہاں سوشل میڈیا پر BLA اور اس کے ذیلی تنظیموں کا پروپیگنڈا بڑھا، وہی اس کے اہداف میں بھی اضافہ ہوا۔ سن 2023 میں تربت کے علاقے میں سمیہ قلندرانی نامی خاتون نے ایپسی کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ سمیہ اسلم اچو کے بیٹے ریحان کی منگیتر تھی۔ اگلے ہی برس ماہل بلوچ نامی خاتون نے بیلا میں ایپسی کے کیمپ پر خودکش حملہ کیا تھا۔ BLA کا دیگر مسلح تنظیموں سے اتحاد۔ BLA بلوچ راجی اجوئی سنگر یا براس نامی بلوچ شدت پسند تنظیموں کے ایک اتحاد کا بھی حصہ بنی تھی۔ براس کے قیام کا باضابطہ اعلان 10 نومبر 2018 کو کیا گیا تھا، جس میں ابتدائی طور پر BLA، بلوچستان لبریشن فرنٹ اور بلوچ ریپبلکن گارڈز شامل تھی۔ بعد ازاں 21 مئی 2019 کو بلوچ ریپبلکن آرمی بھی اس اتحاد کا حصہ بنی۔ کچھ وقت بعد جب BRA اور یونائٹڈ بلوچ آرمی کے دڑوں کا انضمام عمل میں آیا اور اس کا نیا نام بلوچ نیشنل آرمی رکھا گیا تو BNA بھی براس کا حصہ بن گئی۔ بعد میں BNA تحلیل ہو گئی اور اس کے جنگجو براس کے مختلف اتحادی تنظیموں میں شامل ہو گئی۔ براس نے حال ہی میں ایک مشترکہ تنظیم بنانے کا اعلان کیا، جس میں مرکزی کردار بلوچستان کی لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے پاس ہے۔